وما أدراك ما الطارق يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ نماز تراویح کے پڑھنے کا شرف و اعزاز حاصل ہوتا رہا ہے. قرآن مجید کا آغاز جس کی تلاوت ہم نے رمضان المبارک کی پہلی شب میں جس کا آغاز کیا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے. آج اس مبارک اور مقدس مہینے کی 27ویں شب ہے اور اس شب کی بہت سی فضیلتیں احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی، یہاں تک کہ بعض روایات میں یہاں تک فرما دیا گیا کہ یہی رات شب قدر ہے. سبحان اللہ. اس سے آپ اس رات کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اترنے والی یہ کتاب جو آسمان سے اترنے والی تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ ہے، یہ شب قدر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل کی گئی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کی رات جو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہی رات شب قدر ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کا فرمان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معلوم ہے کہ یہی رات شب قدر ہے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں رمضان المبارک کا جو ختم شریف ہے آج ہی ہونے والا ہے. رات کو نماز تراویح میں 30ویں پارے کا اکثر حصہ پڑھا جا چکا ہے. 20 صورتیں رات کو تلاوت کی تھیں. آج 17 صورتوں کی تلاوت کی جائے گی اور قرآن جو ہے وہ نماز تراویح میں مکمل ہوگا. انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب اور پڑھنے والے صاحب اور دیگر حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں نماز تراویح کے اندر قرآن سننے، پڑھنے اور
اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے مالا مال کیا۔ جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں ان میں سے 12 صورتیں اپنے نزول کے اعتبار سے مکی ہیں اور 5 صورتیں اپنے نزول کے اعتبار سے مدنی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البینہ ہے، یہ یہاں سے آج نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز ہوگا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین والمنفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے اندر فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، سبحان اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں یہ سب سے بہتر ہے۔ اولئک هم خیر البریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں یہ سب سے بہتر ہے۔ کون؟ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی جزا، ان کے اعمال کا بدلہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا؟ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے جو جزا رکھی گئی، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس کے اندر یہ داخل کیے جائیں گے اور اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں، ان کی اس ملنے والی نعمت کو کبھی زوال نہیں آئے۔ اور پھر اس پہ اللہ کا کرم یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے یا اللہ سے راضی ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں کلام ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ زلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ عادیات ہے، فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ سورہ مبارکہ۔ اس کے بعد پھر مشہور و معروف سورہ مبارکہ جس کا بھی میں نے اپنے خطبے کے اندر کو پڑھا بھی ہے، یہ سورۃ القاریہ، خالص پوری کی پوری سورہ مبارکہ قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ قیامت کیسی ہوگی، اس میں بندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، زمین و آسمان کا ماحول کیسا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں القاریعۃ ما القاریعہ، یہ بھی نزول کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ، کھڑ کھڑانے والی، دل ہلا دینے والی سورہ مبارکہ کا نام رکھا سورۃ القاریعہ، قیامت کے دن کے ساتھ تعبیر کیا اس کو۔ مل قاریعہ، تمہیں کیا معلوم ہے یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے یہ دل ہلا دینے والی کیا ہے؟ تم کیا جانو یہ زیر و زبر کر دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ اب پتنگا سمجھتے ہیں، یہ پروانے کے اوپر، پروانہ وہ جو شمع کے اوپر جلتا ہے، جلا ہوا پروانہ، اس پتنگے کے جو تار و پود جیسے ہوا کے ساتھ اڑتے پھرتے بکھرتے ہیں۔ انسان کا پاؤں زمین پر ٹکنے والا نہیں، قرار نہیں آئے گا، جس طرح ہوا کا معمولی سا جھونکا پتنگے کے پروں کو اڑاتا پھرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو قرار ہی نہیں، نہ رخ متعین ہے نہ راستہ جانتا ہے، کبھی ادھر اڑا لے جاتی کبھی ادھر اڑا لے جاتی، ہمارا پھرتا رہتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہوگا اس دن۔ اور آگے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون۔ کس قدر ہلکی شے ہوتی، معمولی سا ہوا کا جھونکا اون کو اڑائے پھرتا ہے، قرار نہیں۔ جس طرح ہوا رنگین اون کو اڑائے پھرتی ہے، اس کے گالے کبھی ادھر ہیں کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں، کبھی سر کے اوپر کبھی زمین پر پھرتے جا رہے ہیں، اس طرح پہاڑوں کا حال ہوگا قیامت کے دن میں۔ اس قدر سخت دن ہے،
پہاڑوں کو قرار نہیں ہوگا تو پھر بندوں کا حال کیا ہے؟ وہ پہاڑ جس کو سارا زمانہ لگ جائے بھئی اس جگہ سے لا کر دوسری جگہ پہ لے جانا ہے، کیسے ممکن ہے؟ پہاڑ کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی میخیں گاڑی ہیں ہم نے زمین پر سبحان اللہ، تاکہ زمین کو قرار آئے۔ اس دن زمین ساری کی ساری ہموار کر دی جائے، اور پھر بعد روایات میں فرمایا گیا تانبے میں تبدیل کر دی جائے۔ ہموار ہونے کا معنی یہ ہے کوئی اس کے اوپر پہاڑ، کوئی بلڈنگ، کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں رہے، کوئی ٹیلا، کوئی ٹبا، کوئی اس طرح کی اونچی کھائیاں وغیرہ نہیں، ایک ہی طرح کی ساری کی ساری۔ اور فرمایا کہ ایک سکہ اگر مشرق کی جانب میں رکھ کے اس کو تھوڑا سا لڑکایا جائے تو لڑکتا 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 مغرب میں پہنچ جائے، اس قدر یہ ہموار ہوگی زمین۔ اور سورج زمین کے بالکل قریب آئے گا، یہاں تک کہ روایات میں فرمایا کہ 1 میل کے فاصلے۔ اور راوی کہتے ہیں مجھے یہ شک پڑ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میل مسافت کا ہے یا میل وہ ہے جو سرمے دانی میں ڈالا جاتا ہے، سلائی جس کو اس قدر قریب ہوگا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ آج کروڑوں میلوں کی مسافت پہ سورج ہے اور اس کی پشت ہے زمین کی طرف۔ قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اور اس کا چہرہ کیا جائے گا زمین کی طرف، اور زمین تانبے میں تبدیل کر دی جائے گی۔ اب جو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے جائیں گے ان کا حال کیا ہے؟ ننگے پاؤں، ننگے بدن، ہوش و حواس سے بیگانہ ہے، کس قدر گرمی پڑ رہی ہے، کون ہے جو برداشت کرے گا؟ اس دن کے لیے فرمایا انسانوں کو قرار نہیں ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، انسان تو انسان رہے، پہاڑوں کو بھی قرار نہیں آئے گا، وہ بھی اس طرح چلتے پھرتے ہوں گے جس طرح دھن کی ہوئی ربین اون کے گالے پھر رہے، جس طرح بادل آپ کو نظر آتے پہاڑ اس کی مثل اڑ رہے ہوں۔ اس قدر سخت دن ہے قیامت کا۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات میں زندگی جس نے بسر کی ہوگی اس کے لیے کیا ہے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، جس طرح کی زندگی چاہے گا ویسی زندگی عطا کرے نیک اعمال کرنے والے کے لیے۔ ساتھ ہی فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی بسر کی ہوگی، اس کا حال کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم ہاویہ کیا شے ہے، کیا سلوک کرتی ہے بندے سے، کس طرح بندے کا ستیہ ناس ہوتا ہے اس میں، کیسے بندے کا حلیہ بگڑتا ہے اس میں، کیسے وہ چاروں طرف سے اس پر قبضہ کرتی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جلا دینے والی آگ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا سارا مضمون جو ہے وہ قیامت کے متعلق رکھا گیا۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے، اور اس کے بعد پھر مشہور و معروف سورہ مبارکہ، اپنے حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی لیکن اپنے مضمون کی وسعت کے اعتبار سے بہت بڑی۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں، انسان خسارے میں، فیصلہ کر دیا۔ آگے حرف استثناء ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایمان ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ معلوم ہوا کہ پہلی سیڑھی 4 باتیں بتائی ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں، جو جن میں یہ 4 چیزیں نہیں وہ سراسر نقصان میں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ سچی بات کا حکم دیا جائے، یہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب منہ موڑ کے نہیں بیٹھتے جی مرتا مر جائے ہمیں کیا فرض ہے۔ سرکار کا فرمان ہے انصر اخاک ظالماً او مظلوماً، اپنے بھائی کی مدد کر، ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا سرکار مظلوم کی تو کر سکتے ہیں، ظالم کی سمجھ نہیں آ رہی، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ فرمایا اس کو روک ظلم سے، یہ کام نہ کر، تجھے نقصان ہوگا اس کا، ظاہری طور پہ تو اس پہ کچھ
اس وقت زیادتی کر سکتا ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے اینڈ آف دا ڈے وہ تیرے اوپر ہی لوٹنے والا ہے. ڈے آف دا ججمنٹ میں جو فیصلہ ہوگا وہ تیرے حق میں اچھا نہیں ہوگا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرنا، مشارکت ہے اس میں. آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو پھر صبر کی تلقین کرنا. کیوں کہ جب حق بات کہی جائے گی کوئی ناراض بھی ہو جائیں، کوئی لڑنے پر بھی آ جائیں گے، کوئی مرنے مارنے پہ بھی آ جائیں گے، یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیوں کہہ دیا. اس پر جو افتاد پڑنے والی ہے پھر کہتے ہیں صبر کر. جن کو یہ چار چیزیں حاصل ہیں وہ گھاٹے میں نہیں، اس کے علاوہ ہر کوئی گھاٹے نہیں. پھر سورۃ الحمزہ دل ہلا دینے والی ہے. قیامت کے دن کے بارے میں اس کا ویل لکل ہمزہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو منہ پہ تانے دیتا ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے. ذرا غور کریں نا، بعض بندے بڑے دیدہ دلیری سے کہتے ہیں نہیں جی ہم پیٹھ پوچھے تو کچھ نہیں کرتے، منہ پہ کرتے. ذرا سی بات میں کسی کا کوئی عمل دیکھا اس کو گننا شروع کر دیا. توجہ ہے میری بات کی طرف؟ کہتے بڑی دیدہ دلیری سے نہیں جی منہ پہ کی ہے جی بات ہم نے. اب سن قرآن کیا کہتے ہیں. ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو منہ پہ تانے دیتا ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے. الذی جمع مالا وعددا، اس کا حال کیا ہے؟ گن گن کے مال رکھتا ہے، 99 کے چکر میں پڑا ہوا ہے. ذرا اپنے گریبان میں ہم سب جھانکے نا حال کیا ہے، ذرا غور فرمائیے. الذی جمع مالا وعددا، گن گن کے مال رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اور گمان کیے بیٹھا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. قرآن مجید نے جو ضرب کاری لگائی ہے انسان کی طبیعت پر، انسان کی خواہشات کو جس طرح ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کا رخ موڑ کر اس کو رب کی جانب لے جانا چاہتا ہے، بٹکا ہوا آہو ہے اس کو سوئے حرم کھڑا کرنا چاہتا ہے. ہلاکت ہے اس شخص کے لیے. یہ آج یہ 27 رمضان المبارک میں اپنے آپ سے عہد ہونا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو. پیٹھ پیچھے برائی کرنا توبہ ہونی چاہیے، منہ کے اوپر آگے تانے دینا توبہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مال گن گن کے رکھنا، مال کی محبت اتنی پڑی ہوئی ہے. کتنے ہو گئے ہیں گنو ذرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. علماء بھی سبق سیکھیں، مشائخ بھی سبق سیکھیں، عام حضرات بھی، جن کے پاس مال ہے وہ بھی، جن کے پاس نہیں ہے اس کی چکر میں پڑے رہتے. حضور مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا سب سے بڑی دولت کس کا نام ہے؟ فرمایا دل کا غنی ہو جانا، قناعت نصیب ہو جانا، جو مل گیا کافی ہے بس. اللہ اکبر اللہ. دل میرا چاہتا ہے میں ذرا ساری صورتوں کا تھوڑا تھوڑا تعارف پیش کرتا، لیکن وقت اب ہو رہا ہے. ایک مسلمان بھائی نے 10 پاؤنڈ کا نذرانہ پیش کیا ہے مسجد